اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6715، اردو ترجمہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی قسم کے کفارے میں ایک غلام کی آزادی اور کس طرح کے غلام کی آزادی افضل ہے۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم سے داؤد بن رشید نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، ان سے ابو غسان محمد بن مطرف نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے حضرت زید العابدین علی بن حسین نے، ان سے سعید ابن مرجانہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک ایک ٹکڑا جہنم سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ بھی دوزخ سے آزاد ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 6716، اردو ترجمہ۔ کفارے میں مدبر، ام الولد اور مکاتب اور ولد الزنا کا آزاد کرنا درست ہے، اور طاؤس نے کہا کہ مدبر اور ام الولد کا آزاد کرنا کافی ہوگا۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم کو حماد بن زید نے خبر دی، انہیں عمرو بن دینار نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب نے اپنے غلام کو مدبر بنا لیا، اور ان کے پاس اس غلام کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ جب اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ مجھ سے اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ نعیم بن نہام رضی اللہ عنہ نے 800 درہم میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے خرید لیا۔ میں نے حضرت جابر تعالیٰ کو یہ کہتے سنا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیلام فرما کر اس رقم سے اسے مکمل آزاد کرا دیا۔ حدیث نمبر 6717، اردو ترجمہ۔ جب کفارے میں غلام آزاد کرے گا تو اس کی ولا کسے حاصل ہوگی؟ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکیم بن انیبہ نے بیان، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا تو ان کے پہلے مالکوں نے اپنے لیے ولا کی شرط لگائی۔ میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، خرید لو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 6718، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص قسم میں انشاءاللہ کہہ لے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشر کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ سے سواری کے لیے جانور مانگے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ٹھہرے رہے، اور جب کچھ اونٹ آئے تو 3 اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لے کر چلے تو ہم میں سے بعض نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ ہم آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے جانور مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ہمیں سواری کے جانور نہیں دے سکتے، اور آپ نے عنایت فرمائے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جانور کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا
تو جب بھی میں کوئی قسم کھا لوں گا پھر اس کے سوا کوئی اور چیز میں اچھائی ہوگی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی۔ حدیث نمبر 6719 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے اس روایت میں یہ ترتیب اس طرح بیان کی کہ میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور وہ کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی، یا اس طرح آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کام وہ کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور کفارہ ادا کر دوں گا۔ حدیث نمبر 6720 ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن حجیر نے، ان سے طاؤس نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی سفیان یعنی فرشتے نے ان سے کہا، اجی انشاءاللہ تو کہو، لیکن آپ بھول گئے، اور پھر تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک بیوی کے سوا جس کے یہاں ناتمام بچہ ہوا تھا، کسی بیوی کے یہاں بھی بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان کی قسم بیکار نہ جاتی اور اپنی ضرورت کو پا لیتے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انہوں نے استثناء کر دیا ہوتا، اور ہم سے ابو زناد نے اعرج سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 6721 اردو ترجمہ۔ قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے اور اس کے بعد دونوں طرح سے دے سکتا ہے۔ ہم سے علی بن حجر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے قاسم تمیمی نے، ان سے زہدم جرمی نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور ہمارے قبیلے اور اس قبیلے جرم میں بھائی چارگی اور باہمی حسن معاملہ کی روش تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر کھانا لایا گیا اور کھانے میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ حاضرین میں بنی تمیم اللہ کا ایک شخص سرخ رنگ کا بھی تھا جیسے مولا ہو۔ بیان کیا کہ وہ شخص کھانے پر نہیں آیا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ شریک ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اسے گندگی کھاتے دیکھا تھا، جب سے اس سے گھن آنے لگی، اور اسی وقت میں نے قسم کھا لی کہ کبھی اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا قریب آؤ، میں تمہیں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے اور میں نے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا جانور مانگا۔ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صدقے کے اونٹوں میں سے اونٹ تقسیم کر رہے تھے۔ ایوب نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصہ تھے۔ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہاری سواری کے جانور نہیں دے سکتا، اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو سواری کے لیے میں تمہیں دے سکوں۔ بیان کیا کہ پھر ہم واپس آ گئے، پھر آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے تو پوچھا گیا کہ اشعریوں کی جماعت کہاں ہے؟ ہم حاضر ہوئے تو آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 عمدہ اونٹ دیے جانے کا حکم دیا۔ بیان کیا کہ ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم پہلے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے لیے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، پھر ہمیں بلا بھیجا اور سواری کے جانور عنایت فرمائے۔ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم بھول گئے ہوں گے۔ واللہ اگر ہم نے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم کے بارے میں غفلت میں رکھا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چلو ہم سب آپ کے پاس واپس چلیں اور آپ کو آپ کی قسم یاد دلائیں۔ چنانچہ ہم واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پہلے آئے تھے اور آپ سے سواری کا جانور مانگا تھا
اور آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آپ اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اپنی قسم بھول گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں اللہ نے سواری دی ہے۔ واللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں جب بھی کوئی قسم کھا لوں اور پھر دوسری چیز کو اس کے مقابل بہتر سمجھوں تو وہی کروں گا جو بہتر ہوگا اور اپنی قسم توڑ دوں گا۔ اس روایت کی مطابق حماد بن زید نے ایوب سے کی، ان سے ابو قلابہ اور قاسم بن عاصم کلیمی نے کی، ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ اور قاسم تمیمی نے، اور ان سے زہدم نے یہی حدیث نقل کی۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب نے، ان سے قاسم نے اور ان سے زہدم نے یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 6722 اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عثمان بن عمر بن فارس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ ابن عون نے خبر دی، انہیں امام حسن بصری نے ان سے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تم حکومت کا عہدہ طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر بلا مانگے تمہیں یہ مل جائے گا تو اس میں تمہاری من جانب اللہ مدد کی جائے گی، لیکن اگر مانگنے پر ملا تو سارا بوجھ تمہیں پر ڈال دیا جائے گا، اور اگر تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کوئی اور بہتر بات نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ عثمان بن عمر کے ساتھ اس حدیث کو اشہل بن حاتم نے بھی عبداللہ بن عون سے روایت کیا، اس کو ابو عوانہ اور حاکم نے وصل کیا، اور عبداللہ بن عون کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور سماک بن عطیہ اور سماک بن حرب، حمید، قتادہ، منصور، حشام اور ربیع نے بھی روایت کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6715 سے 6722 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔